السلام علیکم میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں۔ آج تمام پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی۔ ہمیں کسی موقع پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن حالات سے بھی ہم دوچار ہوں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، صبر سے کام لیتے ہوئے ان حالات کا سامنا کرنا، یہی ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے راستے کو چھوڑ کر اپنی زبان پر وہ کلمات لے آتے ہیں جو کلمات غداری کے مترادف ہیں، مجھے میرے دوستوں، بھائیوں، بیرون ملک رہتے ہوئے 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے کسی ملک کے افراد کو اپنے وطن کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے ملک کی پالیسی کے خلاف، اپنے ملک کی جماعت کے خلاف اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اپنے ملک کے خلاف بغاوت کا علم اٹھانا، اس کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگانا، یہ میرے دوستوں، بھائیوں، ہرگز درست نہیں۔ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے امریکن لوگ اپنی جماعتوں کے ساتھ اگر وہ ڈیموکریٹڈ ہیں تو ڈیموکریٹ پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں، ڈیموکریٹڈ ہیں تو وہ اپنے کسی جماعت کے فرد کے ساتھ تو اختلاف کر سکتے ہیں، ریپبلکن پارٹی کے افراد کے ساتھ وہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ملک کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں کہ ملک کے خلاف آواز اٹھانا، کوئی الفاظ استعمال کرنے، بغاوت کے مترادف ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی الیکشن کے دن نظر آتے ہیں تو بے شمار لوگوں کے زبانوں پر اپنے وطن عزیز کے خلاف ایسے نازیبا الفاظ ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ آج پاکستان کی گرد و پیش نواح میں مختلف قسم کے نعروں کی آواز سنائی دیتی ہے، پاکستان مرد آباد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر دوڑنے والا خون یہ نسل بد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی اصل نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ کا آنا ناممکن ہے۔ جس خطے میں رہے، جو دھرتی جس پر انسان جنم لے، اس کے خلاف نعرہ بلند کرنا، یہ میرے دوستوں، بھائیوں، یہ وتیرہ اچھا نہیں ہے۔
کشمیر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے دوسروں کے اعلی کار بن کر پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مرد آباد کے نعرے لگواتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ بھی درست بات نہیں ہے، یہ بھی بغاوت کے مترادف ہے۔ اختلافات کرنا ناجائز نہیں ہے، اختلافات کی بات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتی ہے، لیکن بغاوت کا علم اٹھانا یہ درست بات نہیں ہے۔ اسے کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اسے کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح شرک جو ہے عظیم گناہ ہے، عظیم، اللہ توحید کے مد مقابل یہ بغاوت ہے۔ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو بھائیو، اسی طرح جو انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے خلاف بغاوت کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزائے موت ہے۔ وقت حاکم کوئی بھی ہو، میری استدعا ہے جو بھی اپنے ملک کے خلاف آواز اٹھائے اس کی سزا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے سزائے موت، تاکہ کسی کو پھر جسارت نہ ہو کہ ملک کے خلاف آواز اٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن عزیز کی وفاداری نصیب فرمائے، مسلمان رہتے ہوئے ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مصداق رہیں۔ ہم اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کے نعروں کو بلند کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔